لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل سر تعظیم و تکریم محترم علماء کرام، حفاظ کتاب اللہ، بزرگوں اور امت کا قیمتی ترین سرمایہ میرے عزیز نوجوان بھائی، ہمارے امام صاحب نے ابھی جو منظوم کلام پیش کرنے سے پہلے آیت کریمہ تلاوت فرمائی، گویا انہوں نے مجھے اس معنی کر کے پیغام دیا کہ آپ اس رکوع کی جو آیت ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے امت کے سامنے کوئی میسج اور پیغام عام کریں. اور اس کے بعد ابھی اناؤنسری میں انہوں نے آپ لوگوں کو نصیحت فرماتے ہوئے ایک جملہ یہ کہا کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں وہ بہت ہی محترم اور مکرم مہینہ ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں رجب المرجب. تو اس کا واسطہ دے کر ہم کو سمجھایا کہ ہمیں اس مہینے کی بھی تعظیم کرنی ہے اور اس مہینے میں ہونے والے تمام نیک کاموں کی بھی تعظیم کرنی ہے. تو گویا مجھے انہوں نے موضوع دے دیا کہ آپ کو کس پر بات کرنی ہے. عقل مندوں کا کام ایسا ہی ہوتا ہے. تو میں حضرت امام صاحب کا اور قاری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس طرح پیغام دے کر میری رہبری فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان رہبروں کا سایہ ہم تمام کے اوپر عافیت اور سلامتی کے ساتھ باقی رکھیں. اور اس کے بعد ہمارے عزیز دوست جو آپ سب کے محترم اور مکرم مہمان ہیں، انہوں نے منظوم کلام پیش فرما کر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت اچھا مواد ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور ان کی رگوں پہ میں خون کی طرح دوڑنے والے عشق نبوی کا اظہار انہوں نے منظوم کلام میں فرما کر ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی کو سیرت کے سانچے میں ڈھال کر گزارنا ہے. اس کے بغیر ہماری زندگی کسی کام کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام پیغامات کو سامنے رکھ کر مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اس میں رب ذوالجلال ہم سب کو ایمان کا واسطہ دے کر یاد فرماتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا. علماء کرام یہاں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ جب کبھی وحی کا نزول ہوتا تھا اور عام آیتیں نازل ہوتی تھی تو ان تمام آیتوں کو ہم دل کے کانوں میں ضرور سنتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب فرماتے تو ہم
یہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ اللہ اب کوئی بہت اہم اور خاص پیغام دینے کے لیے جا رہا ہے. جیسے کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ باپ ہیں اور کچھ لوگ بیٹے بھی ہیں. تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے والد بزرگوار جب ہم سے فیملی کی کوئی بہت اہم ترین گفتگو کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بہت قیمتی میسج مجھے اور آپ کو دینا چاہتے ہیں تو باپ اور بیٹے کا واسطہ جو ہے اس واسطے کو دے کر باپ گفتگو کرتے ہیں. بلکہ میں اس سے نیچے اتر کر بات کروں کہ اگر ہم آپس میں دوست لوگ جو ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بات جب ہم کو کروانی اور منظور کرانی ہوتی ہے یا کوئی امپورٹنس بات کرنی ہوتی ہے تو ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ تم مارو بھائی بہن نہیں یا مارو دوست نہیں. ایسا ہوتا ہے نا. ماں ہم سے کوئی کام کرانا چاہتی ہے تو وہ کہتی ہے مارو لال نہیں, مارو مرگو نہیں, مارو دیکرو نہیں. اس طرح وہ گویا اپنا ایک کام کروانا چاہتی ہے اور وہ یہ چاہ رہی ہے کہ میں تجھے جو کام سپرد کرنے جا رہی ہوں وہ اس لیے جا رہی ہوں کہ تیرا اور میرا جو کنیکشن ہے, تیرا اور میرا جو رشتہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے, عام لوگوں کی طرح رشتہ نہیں ہے. تو اللہ نے بھی قرآن مجید میں ساری انسانیت کے لیے میسج کو پاس کیا ہے, لیکن کچھ آیتیں ایسی ہے جس میں وہ اپنے ساتھ بندوں کا جو ایمانی رشتہ ہے, اسلامی رشتہ ہے, توحید کا جو رشتہ ہے, رب کو رب ماننے کا جو رشتہ ہے اس کے واسطے سے یاد کرتا ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ اس رشتے سے یاد کرتا ہے تو ہم اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہما تن متوجہ ہو کر رب کی طرف سے آنے والی اس وصیت اور نصیحت کو سنتے ہیں اور اس کو عمل کرنے کے لیے جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے کر گزرتے ہیں. تو یہاں پر بھی رب ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو اپنے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایمان کا رشتہ ہے اس کا وعدہ کرتے ہوئے اور اس کا لحاظ رکھتے ہوئے ہم کو پکار کر یہ کہا اے وہ لوگوں جو مجھ سے ایمان کا رشتہ رکھتے ہیں, اے وہ لوگوں جو میری توحید کے قائل ہیں, اے وہ لوگوں جو میری بھیجی ہوئی تمام وہ عظیم ترین شخصیات جن کو انبیاء اور رسول کہا جاتا ہے ان پر ایمان لانے والے ہو, اے وہ لوگوں جو قیامت پر ایمان رکھتے ہو, اے وہ لوگوں جو قبر میں پہنچنے والے عذاب اور راحت پر ایمان رکھتے ہو, اے وہ لوگوں جو میدان محشر میں انصاف کے ترازو کے قیام پر ایمان رکھتے ہو, اے وہ لوگوں جو جنت اور جہنم پر ایمان رکھتے ہو, میں تمہیں بہت امپورٹنس اور قیمتی میسج پاس کر رہا ہوں اور وہ ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈریں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں, اس کی معرفت, اس کی محبت کے تقاضوں کو سمجھیں. آج ہم لوگوں کی ایک عادت سی ہو گئی ہے کہ ہم نے تقوی کا مفہوم یہ سمجھا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے اور اس ڈراؤنی چیز کو دیکھ کر ہم لوگ ڈرتے رہیں, ہم لوگ مرعوب رہیں, ہم لوگ متاثر رہیں, ہم لوگ دبے اور کچلے ہوئے رہیں. ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ تصور قائم ہے. نعوذ باللہ ہرگز یہ تصور نہیں ہے. علماء جانتے ہیں کہ تقوی میں ہمدردی اور محبت کے ساتھ اپنائیت اور گویا کہ اپنا پن ظاہر کرتے ہوئے کسی چیز سے چوکنا رہنے کی, کسی چیز سے متنبع رہنے کی, کسی چیز سے بچتے ہوئے رہ کر زندگی گزارنے کی جو تلقین کی جاتی ہے اسی کا نام تقویٰ ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے گاؤں میں بجلی کے کھمبے کے پاس ایک ڈینجریس کا لوگو لگا ہوا اور اس پر ایک گویا میسج لکھا ہوا پڑھا ہوگا کہ یہاں سے آپ ساودھان رہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس ستون کے ساتھ, اس پلر کے ساتھ, اس تھاملے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑو تو چپک کر کرنٹ کے واسطے سے کہیں مر نہ جاؤ, کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھو. تو وہ جو ساودھانی کا میسج ہے, جو چوکنا رہنے کا پیغام دیا جاتا ہے, تو اس پیغام کو کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ پیغام اس پلر کو دشمن بتاتے ہوئے اس سے روکا جاتا ہے, بلکہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس گویا کے بورڈ لگانے والے اور اس طرح کی نشانی لگانے والے اور سائن لگانے والے کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس ستون سے
سے پہنچنے والی تکلیف سے چوکنا کر دیا، یا کسی بیماری کے موقع پر کسی ڈاکٹر کے پاس جب ہم علاج کے لیے جاتے ہیں اور وہ ڈاکٹر مجھے اور آپ کو یہ کہیں کہ سر پر پانی نہیں ڈالنا ہے، یا ٹھنڈے پانی سے آپ کو غسل نہیں کرنا ہے، باہر کی ہواؤں میں گھومنا نہیں ہے، فلاں چیز کھانی نہیں ہے، تیل والی چیز کو استعمال نہیں کرنا ہے، تیکھی چیز کو اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا ہے، تو ہم سب اس ڈاکٹر کو محسن سمجھ کر اس کی طرف سے جو احتیاطی علاج بتایا گیا ہے اس کو اپنا کر ڈاکٹر کو محسن سمجھتے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ ہم کو متنبہ کر رہا ہے، چوکنا کر رہا ہے، ڈرانا مقصود نہیں ہے، چوکنا کر رہا ہے کہ اگر ان چیزوں کا استعمال کرو گے تو اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دو گے۔ تو امام صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما کر مجھے اور آپ کو اس آیت کریمہ سے جو ایک میسج دے رہے تھے اللہ کا، وہ یہی ہے کہ اے اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں، خدا کی توحید کا اقرار کرنے والے لوگوں، نبی کی نبوت اور رسالت کو قبول کرنے والے لوگوں، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو اپنی زندگی میں اپنانے کے اعتبار سے احتیاط کے ساتھ چوکنا رہتے ہوئے کہ اس نے جس ٹائم پر جس چیز کو کرنے کو کہا ہے اس وقت پر اور اس ٹائم پر اس چیز کو کیجئے، اور جن چیزوں سے اس نے رکنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں سے اس نے باز رہنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھتے ہوئے احتیاطی پہلو کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو۔ جیسے ڈاکٹر 3 مرتبہ کی گولیاں بھی دیتا ہے اور ساتھ میں ہم کو احتیاط اور پرہیز بھی بتاتا ہے، بس یہی پیغام مجھے اور آپ کو دیا جاتا ہے، اتقوا اللہ، کہ علاج کے طور پر خدا کی جتنی فرمانبرداریاں ہیں، چاہے عقیدے کے اعتبار سے ہوں، چاہے عبادت کے اعتبار سے ہوں، چاہے معاملات کی لائن کی درستگی کے اعتبار سے ہوں، چاہے گھریلو زندگی اور معاشرت کے جتنے پہلو ہیں اس کو اچھی طرح گزارنے کے اعتبار سے ہوں، چاہے اپنوں اور پرایوں کے ساتھ اخلاقی طور پر کیسے پیش آنا اس اعتبار سے ہوں، جتنے بھی کرنے کے کام بتائے گئے ہیں ان تمام کرنے کے کام کو اللہ کے حکم کو ملحوظ رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے اور بیوے میں ڈھالتے ہوئے گزارنا ہے، اور جن چیزوں سے ہم کو روکا ہے، مثلاً اللہ کی توحید میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، تو اب ہم اس موقع پر اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھیں گے کہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے 5 مرتبہ خدا کے حضور، خدا کے گھر میں کھڑے ہو کر خدا کی توحید کا اقرار تو کرتے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسجد کے باہر کی زندگی میں نکل کر میری دکان مجھے پالتی ہے اس کا نشہ مجھ میں آ جائے، میری اولاد جو ہے وہ میرے لیے ایک سہارا ہے اور وہ میری حفاظت کرے گی، وہ مجھے بچائے گی اور وہ میری ہر طرح سے سلامتی اور عافیت کی ضامن بنے گی۔ اگر اس طرح کے تصورات باہر کی زندگی میں آتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم دنیا میں سب سے بڑے اور سب سے برملا اور کھلا جھوٹ بولنے والے لوگ، اس لیے کہ خدا کے گھر میں خدا کے حضور اس کی عظمت و جلالت، اس کی کبریائی اور اس کے بڑے ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، اور باہر نکل کر اپنے بیٹوں کی طاقت پر ہررا کرتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں، اتراتے ہیں، اپنے حسب اور نسب کے بڑا ہونے پر اتراتے ہیں، اپنی دکانوں اور اپنے مال کی بہتائیت اور کثرت اور اس کی زیادتی پر اتراتے ہیں، اپنی شہرت پر اتراتے ہیں، یا اپنی کسی اور پبلسٹی پر اعتماد اور بھروسہ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ اسباب ہمیں پالتے ہیں، یہ اسباب ہماری حفاظت کے ضامن ہیں، ان اسباب کے طفیل میں ہمارا اب کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو ہم سب سے بڑے مکار، سب سے بڑے جھوٹے، سب سے بڑے فراڈ کرنے والے اور سب سے بڑے مشرک ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر جہاں ہمیں کرنے کے جو کام کہے گئے ہیں ان کاموں کے کرنے کے ساتھ جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے نہیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا ہے، اس کو بھی ہمیں سامنے رکھنا ہے، جس کی میں نے ایک صرف مثال دی توحید کے ساتھ، کہیں ہم شرک نہ کر بیٹھیں۔ اسی طرح ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے دل میں
جائز محبتوں کو جگہ دیں تو اب ناجائز محبت کو جگہ دیتے ہیں۔ گویا ہم چوکنا رہ کر اور احتیاط کے ساتھ ساودھانی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں نہیں ہیں۔ ہم گولی تو کھاتے ہیں، ٹیبلٹ کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن پرہیز نہیں کر رہے ہیں۔ جب پرہیز نہیں کر رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی اثر نہیں کرے گی، سیدھی سی بات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں جمعہ میں ہر جمعہ کو مجھے اور آپ کو یہ میسج دیا جاتا ہے دوسرے خطبے میں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بلا شبہ نماز جو ہے وہ بے حیائی کے اور ناپسندیدہ جتنے بھی کام ہیں ان تمام کاموں سے روکنے والی چیز ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ برسوں سے پرانے نمازی ہیں، برسوں سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن میری آنکھ نمازی نہیں بنی ہے، میرے کان نمازی نہیں بنے ہیں، میرا دماغ نمازی نہیں بنا ہے، میرے ہاتھ اور میرے پیر نمازی نہیں بنے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ ہم نماز میں مالدار ہیں، جاہل ہیں، عالم ہیں، اگر نماز پڑھانے والا شاگرد ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے استاد ہیں، کوئی بھی ہے پیچھے پڑھنے والا، کتنا بھی بڑا ہو یا کتنا بھی چھوٹا آدمی ہو، لیکن جب تک امام اللہ اکبر نہیں کہتا ہم لوگ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور جب امام نے اللہ اکبر کہہ کر ہمیں اپنی نماز میں شریک کر لیا، داخل کر لیا، اب جب تک وہ رکوع میں نہیں جاتا ہم نہیں جائیں گے، جب تک وہ سجدہ نہیں کرتا ہم نہیں کریں گے، جب تک وہ سلام نہیں پھرتا تب تک ہم نماز سے باہر نہیں نکلیں گے، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ایسا آ جائے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز سے باہر نکلنے پر مجبور ہو جائیں، وہ بات الگ ہے۔ لیکن اس کے علاوہ عام حالت میں مجال ہے کہ ہم اپنے امام سے ہٹ کر اپنی نماز سے باہر نکل سکیں، بلکہ مکمل اپنے آپ کو امام کے اور نماز کے تابع بنائے ہوئے ہیں۔ بس اسی طرح ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں اپنے رب کے تابع بن کر زندگی گزاریں۔ جیسے نماز میں میری آنکھوں کو مشق کرائی گئی کہ میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاؤں گا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی اس طرح ہاتھ نہیں اٹھاتا، بلکہ سب کے سب فالو کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد احناف کے مسلک کے مطابق ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو جو کہا گیا، سبھی لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، تو گویا ہاتھ رب کے حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز میں استعمال کرتے ہیں۔ گویا ہماری اب نماز کے باہر کی زندگی بھی اسی طرح ہونی چاہیے جس طرح ہم نماز میں ہاتھوں کو استعمال کرنے کے مکلف تھے۔ پھر میری نماز کو میری آنکھوں کی مشق کرائی گئی کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ جب میں قیام میں کھڑا ہوں تو میں اپنی آنکھوں کو اپنے سجدے کی جگہ پر جمائے رکھوں گا، ادھر ادھر دیکھنے کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے، نہ دائیں طرف میں دیکھوں گا نہ بائیں طرف میں دیکھوں گا، بلکہ نظر کو جمع کر بالکل اپنی سجدے کی جگہ پر رکھوں گا، تو وہاں پر میری مرضی کے تابع میری نظر نہیں رہے گی، رب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے تابع نظر رہے گی۔ اب اس کا پیغام یہ ہے کہ اب نماز کے باہر کی زندگی میں بھی میں نظر کا استعمال رب کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق ہی کروں گا۔ جہاں اس نے نظر اٹھا کر دیکھنے کو کہا وہاں اٹھاؤں گا، جہاں محبت بھری نظر ڈالنے کو کہا وہاں محبت بھری نظر ڈالوں گا، اور جہاں رعب اور دبدبے والی نظر ڈالنے کا حکم دیا تو وہاں رعب اور دبدبے والی نظر بھی ڈالوں گا، اور جہاں مجھ کو یہ پیغام دیا کہ میں نظر کو جھکا لوں وہاں میں نظر کو جھکا لوں گا۔ تو آنکھوں کی مشق بھی نماز میں کرائی جاتی ہے۔ پھر جھکنے کے اعتبار سے کہ رب کے حضور جھکنا ہے تو کتنا جھکو گے، اور مخلوق کے سامنے ہمیں نہیں جھکنا ہے، اس کا بھی پیغام دے دیا۔ سجدے میں اگر جاتا ہوں پیشانی کہاں رکھوں گا، ہاتھ کتنے چوڑے اور کہاں رکھوں گا، میری نظر سجدے میں کہاں رہے گی، خادے میں میری نظر کہاں رہے گی، میرے دل کے جذبات اور ارمان نماز میں کہاں منڈلائیں گے اور کہاں استعمال ہوں گے، یہ سارا کا سارا پریکٹیکلی طور پر جو معاملہ ہے وہ اسی لیے 5 مرتبہ کروایا جاتا ہے کہ ہم مسجد کے باہر بھی مسجد کے اندر والی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے چلیں۔ لیکن نماز نے جو اپنے اندر صلاحیت اور پاور ہے اس کا جو اعلان کیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
اب ہم برسوں کے نمازی ہیں، پھر بھی میری زندگی میں سے بے حیائی کیوں نہیں نکل رہی ہے؟ میری نظروں سے بد نظری کیوں نہیں دور ہو رہی ہے؟ میری زبان سے جھوٹ اور غیبت کیوں دور نہیں ہو رہی ہے؟ میرے ہاتھوں سے ظلم کیوں دور نہیں ہو رہا ہے؟ میرے پیروں کا استعمال صحیح جگہوں پر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ جبکہ میں نمازی ہوں اور نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ سکت ہے، نماز میں یہ طاقت اور قوت ہے کہ وہ مجھ کو تمام برائیوں بے حیائیوں سے روکے، پھر بھی کیوں نہیں روک رہی ہے؟ مسئلہ نماز صحیح ڈھنگ سے ہوئی کہ نہیں ہوئی اس کا ہے، دوائی ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کھائی کہ نہیں کھائی اس کا ہے۔ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا تسلیم کرتے ہوئے صف میں تو کھڑے ہیں، اور یہاں ہم یہ دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ مسجد میں آ کر مسلمان اتنے قریب ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے اجتماعیت اور اتحاد کا پیغام صفوں میں اس طرح دیا جاتا ہے کہ امیر اور غریب، عالم اور عامی آدمی، سیٹ اور نوکر، باپ اور بیٹا، استاد اور شاگرد، شیوخ الحدیث اور عام آدمی، سب کے سب خدا کے حضور صفوں میں کھڑے رہنے کے لیے برابر سرابر ہیں، اور آپس کی نفرتوں، عداوتوں، کدورتوں، کینہ، حسد اور کپٹ کو دور کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہوئے، دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے، کسی پر بھی کرٹیسائز کیے بغیر خود ہی فیصلہ کریں کہ میرا دشمن میری صف کے بازو میں آ کر کھڑا ہو جائے تو کیا نماز میں میری توجہ وہی رہتی ہے جو میرے دوست کے کھڑے رہنے کے وقت ہوتی ہے؟ بتائیے مجھے، بتائیے مجھے۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ بازو میں جس سے میری نہیں بنتی ہے اگر وہ آ کر کھڑا ہو گیا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یا تو جگہ بدل لوں یا پھر میری پوری نماز بگڑ جاتی ہے اس کے کینے کی وجہ سے، اس کے حسد کی وجہ سے۔ اور دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ اب ظاہری بات ہے کہ قدورت کے ساتھ، نفرت کے ساتھ ایک آدمی میرے بازو میں کھڑا ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، میری نماز میں سے انقلاب کہاں آئے گا؟ میری نماز کیسے انقلاب پیدا کرے گی؟ اسی طرح جس امام کو ہمیں بڑا سمجھنے کو کہا گیا اس امام کے پیچھے نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن بہت سے مصلی ایسے ہوتے ہیں جو اپنے امام کو بڑا تسلیم کرنے تیار نہیں۔ مجھے یہاں کا معلوم نہیں ہے، میں ایک عام ضابطے کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے لے، یہ عام ضابطہ ہے۔ ہم نے امام کو باقاعدہ قرآن اور حدیث نے اس کو بڑا بنایا ہے، قرآن اور حدیث نے اس کا مقام بڑا بتایا ہے، لیکن بہت سے مصلی حضرات نماز پڑھتے تو ہیں لیکن نماز پڑھنے کے فوراً بعد باہر نکل کر سب سے پہلے اگر کوئی غیبت کرتے ہیں تو امام صاحب کی یا مؤذن صاحب کی کرتے ہیں۔ اب یہ نمازیں ہماری زندگیوں میں انقلاب کیسے پیدا کریں گی؟ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کیسے آئیں گی؟ اس لیے جو ہمیں آیت سنائی گئی اس کا پیغام یہی، اتقوا اللہ، ہم اللہ کے فرامین پر عمل کریں اور اس کی نافرمانی نہ ہو، اس کے لیے ہم اجتناب کے ساتھ، چوکنا رہتے ہوئے، ساودھانی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تقوی کی بہت ساری قسمیں ہیں جس میں سے مشہور 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، میں نیچے سے آ رہا ہوں، نمبر 1 ادنا درجے کا تقویٰ، ادنا درجے کا تقویٰ۔ ادنا درجے کا تقوی کا معنی یہ ہے کہ بھئی ہم لوگ اللہ کی توحید کے مقر یعنی اقرار کرنے والے ہو جائیں اور اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، پھر نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں، حج فرض ہے پھر بھی نہیں دیتے ہیں، گویا اور کوئی کام نہیں کرتے، بس اتنا ہے کہ رب کو تنے تنہا کارساز سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ یہ ادنا درجے کا تقویٰ ہے، ادنا درجے کا تقویٰ۔ اس کے بعد آتا ہے اوسط درجے کا تقویٰ۔ اوسط درجے کا تقویٰ کا کیا مطلب؟ کہ نیچے والی بات تو آئے گی ہی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے اور اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لیکن جتنے فرائض ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس کے علاوہ جتنے بھی کرنے کے کام فرض کے قبیل سے ہیں یا واجبات کے قبیل سے ہیں اس کو کریں گے، اور جتنے حرام کے قبیل سے ہیں یا مکروہ تحریمی کے قبیل سے ہیں اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو ترک کر دیں گے، اس کو نہیں کریں گے۔ تو فرائض اور واجبات کو کریں گے اور حرام اور مکروہ تحریمی کو چھوڑ دیں گے، اور وہ پہلی بات تو ہے ہی کہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے
درمیانی درجے کا تقویٰ. اعلیٰ درجے کا تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ پھر سے نیچے سے چلیں گے کہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں گے، اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، فرائض اور واجبات کو ادا کریں گے اور حرام اور مکروہ تحریمی سے بچیں گے. لیکن اب کیا ہے؟ تو کہاں آپ سنتوں کی پابندی کریں گے، جو افضل اور اعلیٰ کام ہے اس کو بھی کریں گے، جو مندوب اور مستحب ہے اس کو بھی کریں گے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا یا نہیں کیا لیکن پسند فرمایا اس کو بھی کریں گے، اور جو مکروہ تنزیہی ہے اس سے بھی بچیں گے، غیر اولا اور غیر افضل جو ہیں اس سے بھی بچیں گے. مطلب یہ ہے کہ کبھی ہم کھڑے ہو کر پانی نہیں پیئیں گے الا یہ کہ گھٹنوں اور اس میں قبر میں تکلیف ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کھڑے ہو کر پیا تھا بیان جواز کے لیے، لیکن پسند تو یہی فرمایا کہ بیٹھ کر پیا جائے. تو اب بلا کسی عذر کے ہم کھڑے رہ کر پانی پی لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اعلیٰ درجے کے متقی نہیں ہیں، سنتوں کو ترک کرتے ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی نہیں ہیں، نوافل نہیں پڑھتے ہیں، اعلیٰ درجے کے متقی نہیں ہیں. جبکہ ہمارا حال تو یہ ہے، ہمارا سیوا تو یہ ہے، ہماری عادتیں تو یہ ہیں کہ ہم بازار میں اگر موبائل خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو فوراً یہ کہتے ہیں کہ ایک دم ٹاپ ورژن کا یوز ہے. شیرپورہ میں موبائل استعمال نہیں ہوتا ہے، شیرپورہ والے موبائل استعمال تو کرتے ہو نا، کہ ابھی پرانے سسٹم میں وہ گھر والے ڈبلے پہ ہی چل رہے ہو کیا؟ اسمارٹ فون کو سمجھو نا. ارے ہم لوگ قاری صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ بھائی میں مردوں کے بیچ میں نماز پڑھنے نہیں آیا ہوں، تو ایسا تو نہیں ہے. آپ لوگ اگتا گئے ہو تو کہہ دیجیے یہی ختم کر دیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. جیسے وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ گجراتی سعودی عرب میں گویا کہ ٹریولنگ کے لیے گئے، اب ان کی منزل آ گئی لیکن ان کو عربی نہیں آتا تھا، تو اب کہیں کیسے کہ بھائی بس رکا دو اس لیے کہ میری منزل آ گئی. تو اس نے کہا کہ صدق اللہ العظیم. تو وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہاں روک دو اس لیے کہ اب اس کی کیا آ گئی ہے. ارے سمجھ رہے ہو نا آپ لوگ سب شادی شدہ لوگ تو ہو. تھوڑا میں آپ لوگوں کی مزاج کا خیال کرتے ہوئے ایک آدھ لطیفہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، ان کے یہاں ایک لڑکا تھا. تو مثلا ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ بھائی لڑکے کے لیے اگر کوئی لڑکی دیکھنے جاتا ہے تو اس کے دوست کو ساتھ میں بھیجتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، اللہ جانے. اور ہمارے پرانے لوگوں کا سسٹم یہ کہ تھوڑی بات بھی ہو جائے اور لڑکی 2-3 مرتبہ پہلے پانی لے کر آتی ہے، پھر چائے ناشتہ لے کر آتی ہے، پھر آخر میں فروٹ لے کر آتی ہے تاکہ اندازہ آ جائے کہ بھائی لنگڑی نہیں ہے، لولی نہیں ہے اور ادھر ادھر سے چلنے والی نہیں ہے. 4-5 مرتبہ آئے گی تو پتہ چلے گا بہنگی نہیں ہے، اور تھوڑی دیر بات بھی کرا لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے گونگی بھی نہیں ہے. یہ سسٹم ہوتا ہے. تو ایک لڑکے کی شادی ہونے والی تھی تو اس کے والد اس کے دوستوں کو رشتے کے لیے بھیجنے کی بجائے خود ہی بیٹے کے ساتھ جاتے تھے لڑکی دیکھنے کے، خود ہی جاتے. اور جہاں جاتے وہاں ظاہری بات ہے کہ بھائی اگر میرے والد بزرگوار ہوں اور میں نوجوان ہوں تو میرے والد میرے ساتھ لڑکی دیکھنے آئیں گے تو وہ اپنی عمر اور تجربات کی روشنی میں لڑکی ڈھونڈیں گے، اور میں جوان ہوں تو میں تھوڑا اپنے حساب سے اٹریکشن اور تھوڑا ادھر ادھر کی چیز دیکھ کے پسند کروں گا. تو جوڑ نہیں کھا رہا تھا. باپ کبھی پسند کرتا تو بیٹا منع کرتا، بیٹا پسند کرتا تو باپ منع کرتا، اور کبھی دونوں کو پسند آتا تو سامنے والے، جیسے کبھی کبھی آپ لوگ اپنے دوستوں کو پوچھتے ہو کیوں 50% تو نکی છે મેં એટલે કેવી રીતે 50% નક્કી તો આપણે રાજી છે પણ હામી વાળા કહે તો 50% भी થશે ને, બાકી તો અટકી જશે વસ્તુ. تو بہرحال ایسا کرتے 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 چلتا رہا سسٹم اور لڑکی نہیں مل رہی تھی. تو ایک مرتبہ دونوں صبح صبح نکلے کہ آج تو کسی بھی طرح ہاں کر کے ہی آنا ہے. تو گئے. جاتے ہی ایک جگہ پر جا کر لڑکی سے پوچھا کہ کیا نام ہے تمہارا؟ تو لڑکی نے کہا میرا نام مدینہ ہے. کیا کہا؟ میرا نام. تو والد بزرگوار سمجھ گئے کہ بھائی اب اتنا اچھا نام ہے اور ویسے بھی اپنے کئی دنوں سے دھکے کھا رہے ہیں تو آج اس اچھے نام کی برکت سے ہاں ہی کر دیتے. کہا بیٹا તારું નામ જ મદીના છે એટલે હવે કશું જોવાનું નથી રહેતું, આપણે કરી લઈએ. مدینہ کی محبت کے خاطر اس نے کیا کہہ دیا کہ ہم بس کر ہی لیتے اس لیے کہ تیرا نام تو اس شہر کے ساتھ جڑ رہا ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں. لہٰذا ہم سسٹم کو کیا کر دیتے ہیں، فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. نکی آپ نے
اور پھر گھر آ گئے، شادی بھی ہو گئی تھوڑے دنوں کے بعد، شادی ہونے کے بعد مہینے 1.5 مہینے تک سسٹم اچھی طرح چلتا رہا، کوئی ایرر نہیں آیا، کوئی سسٹم گویا کہ ادھر ادھر ڈاؤن نہیں ہوتا رہا، اچھی طرح گھر چلا، اور 1.5 مہینے کے بعد پھر لڑکی نے اپنے تیور بدلنا شروع کیا۔ ہاں مدن جیسے آج کل بھی لڑکیاں کرتی ہیں، بوڑھے ماں باپ پالتے ہیں بچے کو، بڑا کرتے ہیں سب کچھ، انہوں نے شریعت کیدھوں نے آپ الگ رہا شریعت الگ رہવાનું કીધું છે પણ તારા ધણીને તો કીધું છે ને કે મા બાપની ખિદમત કરવાની, એ તને ઘેર મૂકીને મા બાપની ખિદમત કરા કરશે, મંજૂર ہے تو منع کر دے گی پھر۔ بہرحال میں ابھی اس چیپٹر کی طرف نہیں جا رہا ہوں، تو لیکن 1.5 مہینے کے بعد لڑکی نے تیور بدلنا شروع کیا، تیور بدلے بدلے بدلے، وہ بوڑھے میاں روز صبح میں اخبار پڑھتے پڑھتے دیکھتے کہ سویرے سویری اس کا تو ککڑاہٹ چالو ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ اگتا کر بیٹھے ہی تھے اور صبح صبح میں اس لڑکی نے دھمال شروع کی، تو بالآخر وہ اپنی کرسی کو ادھر سائڈ پہ کیا، پیپر کو ڈالا اور کمرے میں جا کر کہتی ہے علی وہ مدینہ تنے تم مدینہ ہمجینے لائی تھی تو کربلا نکلی۔ اب تو تھوڑے فریش ہو گئے نا۔ تو تقوی کا اعلیٰ درجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ تقوی کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہم توحید کا مکمل خیال کریں، شرک سے اپنے آپ کو بچائیں، فرائض اور واجبات کو ادا کریں، حرام اور مکروہ تحریمی سے بچیں گے، جتنے بھی مستحبات، سنت، افضل، اچھی چیزیں ہیں تمام کو کریں گے، اور جتنی بھی ناپسندیدہ چیزیں اس کو ترک کریں گے، چھوڑیں گے، تو یہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے۔ اب ہم فیصلہ کریں کہ ہم کیٹیگری میں کس کی آتے ہیں، اس لیے کہ کپڑا اچھا پسند کریں گے، موبائل ٹاپ ورژن کا پسند کریں گے، چپل بہترین پسند کریں گے، مکان میں ڈالی جانے والی ٹائلز بہترین، پنکھا تو فنا، اے سی تو فنا، ساری چیزیں دنیا کی ہم بہترین پسند کرتے ہیں خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے۔ نماز لو کیٹیگری کی، زکات لو کیٹیگری کی، حج لو کیٹیگری کا، عمرہ لو کیٹیگری کا، عقیدہ لو کیٹیگری کا، عبادتیں لو کیٹیگری کی، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہم بالکل ادنا درجے کی پیش کرتے ہیں۔ ارے سوچیں تو صحیح کہ میرے اور آپ کے گھر میں اگر کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو ہم بڑے مہمان کے لحاظ سے اس کو گفٹ اور تحفہ دیتے ہیں، تو اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، شاہوں کا شاہ ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑی ذات وہی ہے۔ اب اس کے حضور اگر ہمیں کوئی نذرانہ پیش کرنا ہے تو لو کیٹیگری کا کیسے پیش کریں گے؟ تو اب ہمیں تقویٰ کون سی کیٹیگری کا اپنانا ہے؟ اعلیٰ کیٹیگری، اعلیٰ کیٹیگری کا۔ اب آئیے جو اصل بات پر میں لا رہا ہوں، اس کے بعد امام صاحب جو آیت پڑھ رہے تھے اس کو انہوں نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے مومنوں اور ایمان رکھنے والے لوگوں، سب کو چاہیے، یعنی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ یعنی جو جان ہے، جو نفس ہے، جو انسان ہے، جتنے بھی پرسن اور افراد ہیں، سب کو چاہیے کہ وہ اس بات کا خیال کریں کہ فیوچر اور مستقبل کے لیے وہ کیا پیش کر رہے ہیں، فیوچر اور مستقبل کے لیے وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں، فیوچر اور بھوشیہ کے لیے وہ اپنے آپ کو کتنا مستعد اور تیار کیے ہوئے ہیں۔ بڑے دھوکے کی بات ہے کہ اس آیت کریمہ کا ایک ہی مفہوم لوگ سمجھاتے ہیں، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا مطلب صرف یہی سمجھاتے ہیں کہ آخرت میں آنے والے جو اعمال ہیں اس کے لیے ہم کیا تیاری کرتے ہیں، بس اسی کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ بے شک اس کا ایک مطلب اور مفہوم ضرور یہ ہے، لیکن دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ آج کے بعد کل کی صبح میں ایک مسلمان جو ایمان کو اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں، توحید کا قائل ہے، اس کو کل کی صبح میں اپنے آپ کو دماغی طور پر، عملی طور پر، عقیدے کے طور پر، سیاست کے طور پر، بصیرت کے طور پر اور علم کے طور پر کتنا مستعد رکھنا ہے، کتنا تیار رکھنا ہے کہ آئندہ کی زندگی میں وہ کیسے اپنے آپ کو دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئے گا، سیاست کے میدان میں کتنا کامیاب نظر آئے گا، بڑوں کے بیچ میں ادب اور احترام سے کیسا رہے گا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت میں کیسے زندگی بسر کرے گا، اور علمی میدان میں، عملی میدان میں، معاملاتی میدان میں، معاشرتی میدان میں کل کے لیے اس کے پاس کیا پلان اور کیا منصوبہ ہے، اس کا بھی اس آیت کریمہ میں پیغام دیا جاتا ہے، مگر اس کی کوئی تیاری نہیں۔ آج امت مسلمہ اور امت اسلامیہ مایوسی کی شکار ہے۔ جہاں دیکھو، ممالک اسلامیہ میں دیکھو تو حملہ ہوتا ہے، مسلمانوں پر اٹیکس ہوتے ہیں،
مسلمانوں کو بدنام کرنے کی تمام تر کوششیں ہوتی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد اسلامائزیشن کا جو ایک ماحول بنا تھا، ایک جو فضا پھیلی تھی، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور اسی طرح دوسرے جتنے ممالک ہیں جہاں پر لوگ اسلام کی طرف کشاں دوڑے دوڑے اسلام قبول کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو اسلامو فوبیا کے بہانے سے بوکھلاہٹ کا شکار ہونے والے لوگ امن کی جگہ، سکون کی جگہ، راحت کی جگہ، جہاں لوگ پریشان ہو کر یہاں آ کر راحتیں تلاش کر لیتے ہیں، اطمینان انہیں میسر ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں آگے ہو جاتے ہیں، ایسی جگہ پر حملہ کر کے لوگوں کو یہ میسج اور پیغام دینے کی بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی مقدس جگہوں پر بھی اللہ کی مدد اب نہیں آ رہی ہے۔ سمجھنا اس کو، یہ میرے اور آپ کے یقین پر حملہ ہے، اس لیے کہ بہت سے کمزور ترین مسلمان بھی یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کم از کم مسجدوں میں ہونے والے حملے کے موقع پر فرشتوں کو بھیج کر دشمن کا مقابلہ کروا لیتا تاکہ دنیا تسلیم کر لیتی کہ خدا کی طاقت اور قوت مسجد میں اللہ کے حضور جھکنے والے بندوں کی مدد کے لیے تیار ہے۔ مگر یاد رکھیے، دجال کے آنے سے پہلے مومن اور مخلص کی چھٹی ہونے جا رہی ہے، دونوں کے درمیان تمیز ہونا ہے۔ یہاں اب میرے اور آپ کا امتحان ہوگا کہ دجال آئے گا اور دجال آ کر آسمان کو حکم کرے گا بارش نازل کر دے، زمین کو حکم کرے گا کھیتی اگا دے۔ ایسے موقع پر کمزور ایمان والا یہی سمجھے گا کہ یہ خدا کا کوئی برگزیدہ بندہ ہے، کوئی ولی ہے، کوئی قطب ہے، کوئی ابدال ہے، خدا کا کوئی فرما بردار ہے۔ ایسے موقع پر کمزور ایمان والے لوگ اس کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اللہ ہمارے ایمان کی کمزوری کو دور کرانا چاہتے ہیں کہ مسجد میں دشمن حملہ کرتا ہے، بے شک میں اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ مسجد میں بھی ہوں، بازاروں میں بھی ہوں، میدانوں میں بھی ہوں، سیاست کے اکھاڑوں پر بھی ہوں، پارلیمنٹ کی کرسیوں پر بھی ہوں اور درس حدیث کے حلقوں میں بھی ہوں، قرآن کی تعلیمات میں بھی میں اپنی طاقت اور قوت کے ساتھ ہوں، لیکن میری حکمت اور میری سنت الگ ہے۔ میری قدرت ہر جگہ ہے لیکن میری سنت مخصوص جگہوں پر ہوتی ہے۔ میں چاہوں تو ہی اپنی سنت کے ساتھ کوئی کام کروں گا۔ اگر میری مسجد میں حملہ ہوتا ہے اور میرا دشمن دھوکے میں آ کر یہ سوچے کہ میری طاقت بڑی ہے کہ میں نے خدا کے گھر میں پہنچ کر معصوم بندوں پر حملہ کر دیا اور وہاں پر خدا کی کوئی مدد نہیں آئی، مسلمان بھی مایوسی کا شکار ہو چکا تھا۔ مگر ایسے ہی موقع پر نیوزی لینڈ کی سرزمین کے ذرے ذرے نے اس بات کو دیکھا کہ جس نفرت کو عام کرنا جوز چاہ رہے تھے، یہودی چاہ رہے تھے، مکار چاہ رہے تھے، وہاں نفرتیں محبتوں میں عمومیت کے ساتھ بدل گئی۔ وہاں کی وزیر اعظم اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ اسلامی لباس پہن کر دوپٹہ اپنے سروں پر اوڑھ کر، جبکہ ان کے یہاں عریانیت ایک اچھی چیز سمجھی جاتی ہے، ننگا پن بہترین چیز سمجھی جاتی ہے، مگر خدا نے اس کو بھی مجبور کیا۔ اور اتنا ہی نہیں ہوا، جن جن گھروں پر خدا کی کبریائی کی آوازیں نہیں پہنچ پا رہی تھی، دوسری جمعہ کو اذان اور خطبہ اور نماز کو نشر کرا کے سرزمین نیوزی لینڈ کی ہر دیوار میں قرآن مجید کی تلاوت کو سنا، خدا کی اذان کو سنا، خدا کے خطبے کو سنا۔ مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہ تو یہ رہے تھے کہ اس جمعہ کے حملے میں مسلمان مارا گیا، ہم مایوس ہو چکے تھے، لیکن دوسری جمعہ آنے تک خدا نے اپنی قدرت سنت کے ساتھ بتا دی، قدرت کے ساتھ کم بتائی مگر اپنی سنت کے ساتھ بتایا۔ اور میرے دوست وہاں پر ایک امامت کا گویا کہ عہدہ سنبھالے ہوئے ہیں اور امامت کے شرف سے بالکل مشرف ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اتنے قرآن 10 دن میں بکے ہیں، انگریزی میں اتنے قرآن بکے ہیں کہ باقاعدہ رشیا سے قرآن مجید کا گویا کہ وہ کیا بولتے ہیں، وہ جہاز میں آتا ہے کنٹینر، پورا کنٹینر الگ سے منگوانا پڑا ایمرجنسی میں، جو شاید 15 دن میں پہنچے گا اور نیوزی لینڈ کے لوگوں کو تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ ہے، بے شک جو ہوا وہ غلط ہوا، لیکن کیوں ہوا؟ وہ بوکھلا گئے ہیں، وہ ڈر گئے ہیں، وہ گھبرا گئے ہیں، وہ مسلمانوں سے نہیں اسلام سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اب اسلام لوگوں کی رگوں میں پہنچ رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں پہنچ رہا ہے، تو وہ اس طرح اب لوگوں کو ڈرانا چاہ رہے ہیں، دھمکانا چاہ رہے ہیں، اور اس
کہ اخلاق کے اعتبار سے تو وہ مطمئن ہیں کہ مسلمان کے اخلاق اتنے نکھٹو جیسے ہیں کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہونے والا، میں بات تو صحیح کہہ رہا ہوں نا، اپنے اخلاق کو دیکھ کے تو کون مسلمان، لیکن مسجد کا ماحول، قرآن مجید کی تلاوت، یہ ساری چیزوں سے لوگوں کے دل پگھل جاتے ہیں اور اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ تو کہا ایسی جگہوں پر حملہ کرو تو لوگ مسجدوں میں آنا ہی چھوڑ دیں، لیکن اس سے الٹا ہوگا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ تو ہوئی ایک عام بات، لیکن اس سے میں نے اور آپ نے کیا پیغام لیا؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اب یہاں کیسے ہم اپنائیں گے؟ آئندہ کا میرا اور آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ آئندہ کا میرا اور آپ کا پلاننگ کیا ہے؟ ہمارا منصوبہ اور پلاننگ سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم اپنے ملک کی مساجد کے باب میں بھی متفکر ہو جائیں، اپنے ملک کی مساجد کے باب میں بھی متفکر ہو جائیں، کہیں دشمن کوئی اس طرح کی کارروائی نہ کر لیں۔ اس لیے کہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم میں تو انسانیت تھی کہ اس نے اس حملے کا جواب بہترین اخلاق میں دیا، مگر ہندوستان کے وزیر اعظم میں وہ اخلاق بھی نہیں تھے کہ نیوزی لینڈ کے لوگوں کی ہمدردی میں دو لکیر بھی اچھی بولتا ہو۔ تو کیا ہماری مسجد میں نعوذ باللہ اس طرح کا حملہ ہو تو ہمارے وزیر اعظم نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کی طرح اخلاق دکھائیں گے؟ کیا ہمارے یہاں کی پبلک ان عیسائیوں کی طرح مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ کہے گی کہ مسلمانوں تم نماز پڑھو، ہم تمہاری حفاظت کرنے کے لیے کھڑے ہیں؟ نہیں، ہمارے یہاں تو بالکل اس سے الٹا ماحول ہے، بالکل الگ ماحول ہے۔ تو اب میرا اور آپ کا منصوبہ اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ وہ سر جوڑ کر بیٹھ کر طے کریں گے کہ اب ہم اپنی مسجدوں کو بھی اس طرح کے اٹیکس، اس طرح کے حملے اور اس طرح کی پریشانیوں سے کیسے بچیں۔ مطمئن نہ رہیں، مطمئن نہ رہیں، میں آپ کو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بہت چوکنا رہنے کی خبر دے رہا ہوں کہ اس حملے کے بعد ہندوستان میں جیوز کے جتنے بھی سینٹر ہیں، یہودیوں کے جتنے بھی مراکز ہیں، یہودیوں کی جتنی بھی بڑی بڑی جگہیں ہیں، وہاں پر خود یہودی حملہ کرائے گا اور اس کی ذمہ داری ISI، القاعدہ یا کسی مسلم تنظیم کے نام پر اڑوا کر کوئی ایک فرد کھڑا کرے گا اور یہ کہے گا کہ یہ حملہ جیش نے کیا ہے، یہ حملہ فلاں نے کیا ہے، یہ حملہ فلاں مسلم تنظیم نے کیا ہے، اور ٹارگٹ بنایا جائے گا یہودیوں کے مراکز کو، اور اس یہودیوں کے مراکز کو ٹارگٹ بنا کر یہاں اندرونی حالات کو بگاڑا جائے گا، جس کے لیے شاید آپ نے پچھلے 4 دنوں سے پڑوس ملک کے وزیر اعظم کی زبان یہ جملے سنے ہوں گے کہ بہت قریب ہیں کہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں پر کوئی حملہ ہوگا، اور اس کے لیے ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے بمبئی اور دہلی کو۔ سمجھنا اس کو۔ اور تیسرے نمبر پر گوا، بمبئی، دہلی اور گوا۔ بمبئی اور دہلی آپ سمجھتے ہیں انٹرنیشنل جگہیں ہیں جہاں فورن سے لوگ آتے رہتے ہیں، تو کوئی بھی یہودی آیا ہوگا اس پر اٹیک کروایا جائے گا، اور اٹیک کروانے کے بعد اسرائیل اور مشرق دونوں ایک ہو جائیں گے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کو پریشان کرنے کی الیکشن سے پہلے بھی یا الیکشن کے بعد بھی کوئی تدبیر نکالی جائے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ تو کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ جب تک زندہ ہیں تب تک روزانہ آنے والا ہمارا فیوچر اور بھوشیہ کا جو جو پل ہے اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس منصوبہ ہونا چاہیے۔ اس منصوبے کو مضبوط کرنے کے لیے عمر رسیدہ بزرگوں کا تجربہ اور نوجوانوں کی جوانی کی طاقت، سمجھنا اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو جوڑ کے رکھا تھا۔ ہمارے دوست نے مجھے کل پرسوں ایک مثال بھیجی جو ہم نے علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھی تھی، لیکن انہوں نے جب کہا تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم پہلے سے اس کو جان رہے تھے، لیکن بہت قیمتی مثال انہوں نے دی کہ بھائی آپ نے دیکھا کہ گھڑی ہے، گھڑی میں ایک کانٹا ہوتا ہے کس کا؟ کلاک کا، کلاک، دوسرا ہوتا ہے منٹ کا، اور تیسرا ہوتا ہے سیکنڈ کا، لیکن چھپا ہوا جو ہوتا ہے نا وہ سیکنڈ کانٹا ہی ہوتا ہے، چھپا ہوا۔ کبھی بھی آپ کوئی کو پوچھو گے کتنا ہوئے گا تو کہ 10 نے 25، یعنی 10:25 وہی ہوگی، تو کیا بولیں گے؟ 10 نے 25، یہی بولیں گے نا۔ ایسا تو کوئی 10 واقعی نے 25 منٹ نے 30 سیکنڈ، ایسا تو کوئی بولتا نہیں ہے۔ لیکن جو چھپا ہوا ہے جب وہ
اٹک جاتا ہے تو کلاک اور منٹ دونوں کا کانٹا بھی وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے، یا سیکنڈ کانٹا دھیرے چلتا ہے تو گھڑی کا ٹائمنگ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ بس ہمارے معاشرے اور سماج میں ہمارا نوجوان سیکنڈ کانٹا ہے، اگر وہ درست چلتا رہے گا تو ہمارا سماج اور معاشرہ بھی درست چلے گا، اور ہمارے نوجوانوں میں بیداری نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے، زندگی جینے کا کوئی منشور اور کوئی منصوبہ نہیں ہے، تو مسلمانوں کی اسلامی زندگی کی گھڑی جو ہے وہ رک جائے گی، اور رکنے کے نتیجے میں کبھی خراب ہو جائے گی تو لوگ مسلمانوں کو ایک طرف ڈال دیں گے۔ اس لیے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سیکنڈ کانٹا ہے، آپ ہی کے اوپر یہ ہم سب عمر رسیدہ لوگوں کا جو اور منٹ کا کانٹا ہے وہ برابر چلتا ہے اور گھڑی درست کہلاتی ہے۔ آپ اپنی جوانی کی قیمت اور قدر کو سمجھیں۔ عمر رسیدہ بزرگوں سے درخواست کروں گا، جوانوں کے جوانی کے حوصلوں کی قدر کریں، ان کے حوصلوں کو پست نہ کریں، ان جملوں میں ان کی ترجمانی کو دبانے کی کوشش نہ کریں کہ تمہارے ہمت پڑا ہمیں تو زمانہ کھائے گی لوگوں سے۔ بے شک آپ زمانہ کھائے ہوئے لوگ ہیں، نوجوانوں کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہے، لیکن آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ان کی رہبری بھی تو فرمائیں، ان کے حوصلے کو بلند تو فرمائیں۔ چلنے والا ہی غلطی کرے گا تو گرے گا، کرسی پر بیٹھنے والا تھوڑی گرا کرتا ہے۔ میدان جنگ میں گرتے شہ سوار ہی، ظاہری بات ہے، جو چلنا نہیں جانتا وہ کہاں گرنے والا ہے۔ تو ہم نوجوانوں کے حوصلے کو بڑھائیں، اور وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو غفلت میں گزار رہے ہیں وہ سب کے سب نوجوان کوئی منصوبہ تیار کریں، کوئی پلاننگ کریں، فیلڈ ورک کریں۔ ابھی آنے والے لوک سبھا الیکشن سے پہلے میں کسی بھی پارٹی کی ترجمانی کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوں، لیکن آپ اپنے وجود کے بارے میں فکر کریں کہ کہیں مسلمانوں کے وجود کو کہیں ختم تو نہیں کیا گیا ہے یا ختم نہیں کر دیا گیا ہے۔ اب اگر ہمیں اپنے وجود کو تسلیم کرانا ہے تو کیسے کریں؟ غفلت کی زندگی سے باہر نکلیں، ورنہ جتنی خوبصورت مسجدوں میں آرام و اطمینان سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے غزہ اور فلسطین کی طرح ہمارا بھی حال ہو سکتا ہے، ملک عراق اور شام کی سرزمین کی طرح میرا اور آپ کا بھی حال ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں منصوبہ بنانا ہے۔ منصوبہ بنانے میں جو لوگ محنت کر رہے ہیں، جو لوگ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ جڑیں، اور جڑنے کے بعد آپ ان کا تعاون کریں، ان کی غلطی میں ان کی اصلاح کریں۔ تو بہر صورت وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہم جہاں آخرت کے باب میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرتے ہیں، وہیں پر ہماری زندگی کے بچے ہوئے جو آئندہ کے دن ہیں اس میں بھی کوئی منصوبہ تیار کرے۔ یہ مطلب ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا ایک اور۔ سمجھ رہے ہیں نا میرے بھائی؟ اس لیے پلاننگ منصوبہ بنائیں۔ مسلمان کی زندگی منصوبے سے خالی نہیں ہوتی۔ بہرحال تو ہمیں تقویٰ اختیار کرنا ہے اعلیٰ کیٹیگری کا، اور پھر آئندہ زمانے کے لیے مستقل اپنے آپ کو مستعد تیار رکھنا ہے، چوکنا رکھنا ہے۔ اور میں نے جو اشارے کیے کہ ایسا جوس کے سینٹر پر حملے ہوں گے، اس کا شکار مسلمان کو بتایا جائے گا، اور پھر مسلمانوں کی زندگی اجیرن اور دوبھر کی جائے گی۔ ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا رول ادا کرنا ہے؟ کیا ہمیں ہمیشہ ڈیفینس پوزیشن میں رہنا ہے کہ ہم اپنا دفاع ہی کرتے رہیں، بچاؤ بھی کرتے رہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب کبھی کوئی منظر سجتا ہے، میں شیرپورہ کی زمین پر یہ کام کی باتیں اس لیے کرتا ہوں کہ شیرپورہ نے بڑے بڑے اسکالر دیے امت کو۔ پرانے آپ لوگوں میں ایسے لوگ گزرے جن کے ایک ایک مضمون پر لوگوں کی زندگیاں بدلا کرتی تھی۔ گجراتی کی بات کر رہا ہوں، گجراتی میں مضمون یہاں سے ایسے چھپا کرتے تھے اور باقاعدہ رسالوں میں آتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا۔ مطلب یہ کہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ اگر مان لو کہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح کا کوئی الزام لگتا ہے تو ہم ڈیفینس پوزیشن میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں، بلکہ اتنے ڈیفینس پوزیشن میں ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے، میں مثال دیتا ہوں، میں کسی تنظیم کی طرف کوئی تنقید کی بات نہیں کر رہا ہوں، جمعیت کا پلیٹ فارم ہے، مثال کے طور پر جمعیت کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ جمعیت کے لوگ غیر مسلم لوگوں کو بھی بلاتے ہیں۔ ہمارا پلیٹ فارم ہے، ہمارا منچ ہے، مگر بیٹھے ہوئے غیر مسلم لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے کئی مرتبہ وہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے
کرنے والے لوگ اسلام کی مضبوط باتیں نہیں کرتے ہیں، لیکن جب غیر مسلم کی باری آتی ہے تو وہ تو اپنی بات کہہ کے ہی نکل جاتا ہے ہمارے منچ پر بھی. تو یہ کب تک رہے گا؟ اور اسی ڈیفنس پاور میں اور اسی گویا اپنے آپ کو بچانے والی پوزیشن میں ہم نے اگر رکھا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا اسلام بھی ڈیفنس پوزیشن میں آ جائے گا اور دوسرے مذہب کے لوگ تمہارے اور میرے سامنے اپنے مذہب کے کلچر کی دعوت دے کر مجھے اور آپ کو تھوڑی دیر کے لیے متاثر کر بیٹھیں گے اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیں گے کہ اسلام سے بہتر کلچر تو فنا کا ہے. یاد رکھنا وہ دن دور نہیں ہے. اس لیے اپنے آپ کو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ میں لائیے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے پہلے سچا پکا مضبوط مسلمان بنائیں اور مسلمان بنانے کے بعد ڈیفنس پوزیشن سے ہٹ کر اب ہم باقاعدہ کاروائی کرنے والے لوگ بنیں، باقاعدہ مقابل بنے. اور مقابل بننے کے لیے میں ابھی آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ تلوار لے کر نکلیں، AK-47 نکلیں یا فلاں چیز. مقابل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح باطل محنت کرتا ہے اور اپنا کلچر، اپنی تہذیب، اپنی سنسکرتی ہم پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم تو حق پر ہیں. ہمارے پاس تو الہی نظام ہے، قرآنی نظام ہے، نبوی نظام ہے، رسالت کا نظام ہے. ہم جائیں گے ڈنکے کی چوٹ اور لوگوں کو کہیں گے اے اللہ کے بندو وہ اللہ تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، وہ قرآن تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے، وہ نبی تمہارا بھی ہے ہمارا بھی ہے. اس کا یہ میسج اور یہ پیغام ہے، اس کو اپنا لو. نیوزی لینڈ میں حملہ ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باب میں قرآن کی جو سوچ اور نظریہ ہے وہاں کے علماء نے مستقل ان آیات کے اوپر بہت جلدی پرانے عربی اور انگریزی کی تفاسیر سے مواد نکال کر چھوٹے چھوٹے رسالے تیار کیے. اور رسالے تیار کرنے کے بعد کوئی ٹویٹر پر تو کوئی فیس بک پر تو کوئی اپنی الگ الگ ویب سائٹ پر حضرت عیسیٰ کے باب میں قرآن کیا نظریہ ہے، قرآن کی کیا سوچ ہے، اس کو جب عام کرنا شروع کیا تو کئی لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ابھی تک ہم خامخواہی یہ سوچ رہے تھے کہ مسلمان عیسائیوں کے بارے میں ایسا خیال رکھتے ہیں. اور اس کا جب کامنٹس آتی ہے، اس کے جو جوابات لکھے جاتے ہیں اس میں عیسائی لوگ یہ لکھتے ہیں ابھی تک ہم لوگ دھوکے میں تھے، کاش ہم کو یہ پہلے سے بتا دیا گیا. لیکن میں وہی بات کہتا ہوں کبھی ہم کو نظر آتا ہے اس طرح کا حملہ ظلم، لیکن ہمارے لیے حقیقت میں وہ ہوتا ہے کیا؟ رحمت. جیسے ہمارے لیے پچھلے 5 سال کے لیے جو حکومت تھی وہ بظاہر ظلم تھی، لیکن رحمت اس معنی کر کے ہوئی کہ میں ہمارے علماء برادری سے بھی یہی کہوں گا کہ ہم نے ممبروں کے استعمال کرتے ہوئے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت ہی کو بولا. حضرت بلال مار کھاتے تھے اس کو بولا، حضرت خباب اور خبیب مار کھاتے تھے اس کو بولا، حضرت عمار اور یاسر مار کھاتے تھے اسی کو بولا. اور گویا جتنا مظلومیت والا معاملہ ہے اسی کو امت کے سامنے بولتے رہے تو امت بھی یہ مظلومیت کے قصے سنتے سنتے یہ سوچتے رہے کہ مسلمانوں کا مہارت کھاؤں یہ چین نہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بختر میں سجایا تھا، اسلحوں سے لیس کیا تھا، وہ تو کوئی بولتا نہیں، وہ تو کوئی بولتا نہیں. حضرت عمر فاروق باقاعدہ ننگی تلواریں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی مرتبہ جرأت کر کے پوچھ لیتے تھے اجازت دو خالی دیکھو کیا کرتا ہوں. اس کو کوئی بول. حکمت کا تقاضا، حکمت کا تقاضا. کب تک حکمتیں رہے گی؟ کب تک امت کو ڈراتے رہیں گے؟ امت میں کوئی جوش بھی تو پیدا کریں. خالی ہوش اور مصلحت اور حکمت کا نام اور لبادہ پہنا کر بزدلی میں امت کو کب تک رکھیں گے؟ اللہ کے واسطے ڈیفنس پوزیشن سے نکلیں، اقدامی کارروائی کرنے والے بنے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا حق و باطل کے درمیان ہونے والا معرکہ ڈیفنس کا نہیں تھا، وہ اقدامی کارروائی والا تھا. کہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ سے صحابہ کو سامنے سے باہر نکال کر بھیجا تھا. بچاؤ کے لیے صحابہ نہیں گئے تھے بلکہ اٹیک کرنے کے لیے اور اقدامی کارروائی کرنے کے لیے ہی گئے تھے. اور ہم ہمیشہ ڈیفنس پوزیشن میں ہی ہیں اور باقاعدہ ہمارے دماغ پر، ہماری نظریات پر، ہماری سوچ پر کچھ لوگوں نے ایسا غلبہ حاصل کر لیا ہے کہ ہم اس سے باہر نکلنے ہی تیار نہیں. اس لیے ہم قرآنی سسٹم پر آئیں اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کے منصوبے کو سمجھیں، اپنے آپ کو تیار کریں، ورنہ تو وہی بات نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندوستان والوں، داستان تک نہ رہے گی تمہاری داستان. یہ حال ہو جائے گا. ہم تو تاریخ بنانے والے لوگ ہیں، ہم لوگ تاریخ پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں. تاریخ ہاں تو قومیں
مصری ہیں، ہم تو تاریخ ساز لوگ ہیں، تاریخوں کو ہم بنایا کرتے ہیں، میدانوں کے اصل کارساز ہم لوگ ہیں، میدانوں میں اصل عملی کارروائی کرنے والے لوگ ہم لوگ ہیں، لہذا ہم تو تاریخیں لکھا کرتے ہیں، تاریخیں بنایا کرتے ہیں، پڑھنے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں جو ہماری تاریخوں کو پڑھیں گے، لہذا منصوبہ تیار کریں۔ اور منصوبے کے لیے ہم آج بہت اچھے مہینے سے گزر رہے ہیں، جس مہینے کا نام ہے رجب۔ جیسے ہمارے امام صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ 4 مہینے محترم، میں بات سمیٹ ہی رہا ہوں، آپ لوگ گھبرائے نہیں، 4 مہینے محترم ہیں۔ محترم مہینوں میں ایک مہینہ محترم جو ہے وہ رجب کا مہینہ، اور تیسرا جو 3 جو ہے ثلاث متوالیہ وہ شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 3 مہینے ساتھ میں آتے ہیں اور وہ محترم ہیں، اور رجب کا مہینہ محترم ہے، مگر ہم لوگ بھی سراون والوں کی طرح ہیں۔ سراون تو سمجھو نا کس کا مہینہ ہے؟ سراون مسلمانوں کا مہینہ ہے، ہندوؤں کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ سراون میں پکے ہندو بن جاتے ہیں، ہم لوگ بھی رمضان میں پکے مسلمان، باقی کے 11 مہینوں میں اسلام سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں، جبکہ یہاں محترم مہینوں میں رمضان کا نام ہی نہیں ہے۔ رجب کا مہینہ اور باقی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ 3 ظاہری بات ہے رمضان میں پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد نفس موٹا ہو کر نافرمانیوں میں جانے کے لیے بالکل ریڈی ہوتا ہے، ایسے موقع پر ہی کہا کہ نہیں، یہ آنے والا شوال کا مہینہ محترم ہے، اور اس کی حرمت حدیث میں نہیں قرآن میں موجود ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ 4 مہینوں میں سے رجب، شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، یہ 4 مہینے محترم ہیں۔ اب یہ رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اس امت کے ساتھ کچھ موٹے موٹے واقعات پیش آئے ہیں جو بڑے انقلاب والے ہیں۔ میں سب کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، ایک گویا کہ انقلابی واقعہ پیش آیا تحویل قبلہ کا، رخ بدلنے کا، سمجھنا میں جو سمجھانے جا رہا ہوں۔ تحویل قبلہ کا واقعہ جو پیش آیا وہ رجب کے مہینے میں آیا۔ آپ لوگوں کو اللہ سب کو مدینہ المنورہ لے جائیں، جو جا کر آئے انہوں نے دیکھا ہوگا ایک مسجد ہے، مسجد قبلتین، مسجد قبلتین اس کا نام ہی ہے۔ وہاں پر 2 جانب قبلے بتائے گئے ہیں، ایک طرف قبلہ تھا، پھر چالو نماز میں حکم آیا تو قبلہ بدل گیا تھا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بھائی چالو نماز میں بدلا تو کب مسجد نبوی میں تو پہلے سے تھا، تو وہ خبر پہنچ گئی تھی۔ پھر صحابی گویا کہ سواری کر کے جب پہنچے تو دیکھا کہ یہاں پر دوسری نماز ہو رہی ہے عصر کی، کسی نے ظہر کی کہا اور کہا کہ یہاں پر لوگ ادھر ہی کی طرف یعنی مسجد اقصی ہی کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے، تو کہا بھائی وہی آ گئی ہے، قبلہ بدل گیا ہے۔ تو چالو نماز میں لوگوں نے قبلہ بدل دیا تھا، اس لیے اس مسجد کا نام کیا ہے؟ مسجد قبلتین۔ تو گویا امت کا رخ بھی اس مہینے میں بدلا، اور اس مہینے میں امت نے جو رخ بدلا تو امت میں انقلابی زندگی اچھی طرح آ کر امت کی کایا بھی بدل گئی۔ اب ہمیں آج اس رجب کے مہینے میں اپنے سوچ کے رخ کو بدلنا ہے، اپنے نظریات کے رخ کو بدلنا ہے۔ دنیا کے رنگ ریلیوں میں ہم نے جو اپنا رخ کیا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں کو ہم نے جو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے، اب اس قبلے سے اپنا رخ بدل کر اسلامیات کی طرف اپنے رخ کو موڑنا ہے۔ تو جیسے اللہ نے قبلے کے بدلنے کا حکم دے کر اس امت کی قسمت کو بدل دیا تھا جو سو چکی تھی اور جو گویا کہ دب چکی تھی، جو زوال پذیر ہو گئی تھی، جو است ویست ہو گئی تھی، تو جب جیسے ہی امت نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کیا اور رخ ہونے کے بعد پھر امت میں جو انقلاب پیدا ہوا، ہم بھی دنیا کی سوچ اور دنیا کی نظریات سے اپنے رخ کو بدل کر اسلام اور قرآن اور حدیث کی طرف اپنا رخ کر لیں گے، انشاءاللہ العزیز ہماری زندگیوں میں بھی کرانتی اور انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ دوسرے نمبر پر رجب کے مہینے میں علی اختلاف الاقوال ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا تھا، جس کو میں اور آپ یاد کرتے ہیں معراج کے واقعے سے۔ معراج عرج سے ہے، جس کے معنی آتا ہے ترقی کرنا، چڑھنا، اوپر کی طرف جانا، کسی اچھی منزل کی طرف اپنے آپ کو گامزن کرنا، اسی سے معراج ہے۔ اب آپ سب جانتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں کہ معراج کا جو واقعہ پیش آیا وہ کوئی ایسے ہی اتفاقی طور پر پیش نہیں آیا تھا، بلکہ معراج کے واقعے کے پیش آنے کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں لوگوں کے درمیان اسلامی مشن کو عام کر رہے
لگائے ہوئے تھے، اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی اپنے آپ کو مظلوم بنایا، کافی لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، تکلیفیں پہنچائی، ایذا پہنچائی، گویا ہر طرح سے آپ پریشان ہوئے، لیکن آپ نا امید نہیں ہوئے تھے۔ البتہ آپ نے اپنے دعوت کے محور کو اور اپنی دعوت کے تھوڑے چکر کو بدل کر یہ سوچا کہ میری دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ ہیں، ان کا رشتہ طائف سے ہے، اور موسار اور ننیحال میں نوازوں کو پیار ملتا ہے، لاؤ مکہ تو میرا آبائی وطن ہے، جس آبائی وطن میں اور باپ کے وطن میں مجھ کو اتنا پیار نہیں ملا، اس لیے کہ چچا تربیت کرتے ہیں پیار کم دیتے ہیں، اسی طرح گویا بڑے ابا تربیت کرتے ہیں پیار کم دیتے ہیں، لیکن نانا کے یہاں جائیں تو تربیت سے زیادہ پیار ملتا ہے، ماموں کے یہاں جائیں تو تربیت سے زیادہ پیار ملتا ہے، خالہ کے یہاں جائیں تو تربیت سے زیادہ پیار ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیار کی امید پر مکہ المکرمہ سے سفر کرتے ہوئے طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں، دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، مگر وہاں کے اوباش قسم کے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، نادان اور بیوقوف لوگ دنیا کے عقل مند ترین انسان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دیوانہ کہہ رہے ہیں، مجنون کہہ رہے ہیں، پاگل کہہ رہے ہیں۔ اب سوچئے رتبے کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہے، اس کے پیچھے لکھے قسم کے لوگ، آوارہ قسم کے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے لگائے گئے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نامناسب، نازیبا اور ادھر ادھر کے کلمات کہہ رہے تھے۔ آپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی وہ آپ جانتے ہیں۔ ایک امام صاحب کو یا ایک مولوی صاحب کو یا ایک مفتی صاحب کو کوئی جاہل کہہ دیں کہ بیٹھو تم جاہل قسم کی بات کرتے ہو، تو مولوی صاحب کا پارا کہاں چلا جائے گا آپ کو اندازہ ہوگا۔ ایک وکیل صاحب کو کہے گوار قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ، وکیل صاحب کا پارا کہاں چلا جائے گا آپ کو اندازہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام اور مرتبے کے حساب سے بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں، بہت بلند ہیں، اور ہر طرح سے عقل کے معیار سے بھی بہت اونچے ہیں۔ دنیا کے دیوانے لوگ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں، دنیا کے نادان قسم کے لوگ آپ کو نادان کہہ رہے ہیں، دنیا کے نکمے لوگ آپ کے مقام کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ پر اس وقت کیا گزرتی ہوگی آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا، آپ نے قوت برداشت سے کام لیا۔ آپ قوت برداشت سے کام لیتے لیتے رؤسائے طائف کو ملے، وہاں کی گلیوں میں گئے، وہاں کے بازاروں میں گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بازار اور گلی اور رؤساء کے بیچ میں بچوں نے، بڑوں نے، سب نے اتنا پریشان کیا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں سب سے زیادہ میری نبوت اور رسالت والی زندگی میں اگر مجھ کو پریشان کیا گیا اور ستایا گیا تو وہ طائف کی وادیوں اور گلیوں میں۔ آپ خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مجھ کو سب سے زیادہ وہاں پریشان کتنا پریشان کیا گیا کہ سر سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی بدن کا حصہ ایسا نہیں تھا جس پر زخم نہ لگے ہوئے ہوں اور جس سے خون نہ رستا ہو، لیکن رحمت عالم تھے نا، اللہ کو معلوم تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے قطرات اگر زمین پر گریں گے زمین پھٹ جائے گی، طائف کے لوگ زمین میں تہز نہز ہو جائیں گے، تو نبوی رحمت کے تقاضے نے خون کو زمین پر نہیں گرنے دیا اور جوتیوں پر جما دیا تاکہ زمین پر نہ گر کر لوگوں کو برباد ہونے سے بچا لیں۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے، لوگ مارتے، جس کو لکڑی ملی، لوہا ملا، پتھر ملا، جو ملا اس سے مارتے رہے، پریشان کرتے رہے۔ آپ بار بار کشی کھا کر گرتے رہے، بار بار آپ نے اپنے آپ کو گرایا، ہوش آیا چلے گرے، ہوش آیا چلے گرے۔ ایسا کرتے کرتے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکلتے ہیں تو مکے کے دشمن کا بیٹا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خادم کے ساتھ اس مظلومیت بھری حالت میں دیکھتا ہے تو وہ بیٹا بھی دشمن ہے مگر اس کو ترس آ جاتا ہے، سامنے سے انگور کے کوسے لے کر پیش کر کے کہتا ہے اے زید محمد کو یہ انگور کا کوسا کھلا دو، اس لیے کہ مجھ سے بھی اس کی اتنی مظلومیت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ دشمن کا یہ حال ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر سارا نظام دیکھ رہا تھا، وہ جو فرشتے آئے اور فرشتوں نے آ کر بھی اجازت طلب کی، وہ سارا واقعہ مشہور میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، بستیوں کو دبا دیا جاتا، ختم کر دیا جاتا، لیکن آپ نے سب کو منع کر دیا۔ لیکن اللہ کو حکیم تھے نا، علیم تھے، خبیر تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرے محبوب کو ابھی کتنی تکلیف پہنچی ہے اور میرے محبوب کا دل کتنا کپیتا ہو گیا ہے، کتنا ٹوٹ چکا ہے، کتنا شکستہ ہو چکا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں کچھ ہی عرصے میں تسلی دینے کے لیے جبرائیل کو براق نام کی سواری لے کر بھیجتے ہیں اور جبرائیل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر نکلتے ہیں اپنے گھر سے، جو ہانی اور ایمن الگ الگ جو باتیں کتابوں میں آتی ہے وہاں سے لے کر مسجد حرام اور مسجد حرام سے مسجد اقصی، اس کے بیچ میں ملک شام آتا ہے، بہت کچھ یہ وقتی وزیتوری وطوری سینین جو ہے اس کی تفسیر میں ایک مفسر نے پورے معراج کے واقعے کو لکھ دیا. وقتی سے شروع کرتے ہیں پورا معراج کا سفر کو سمجھا رہے ہیں سورہ 3 سے، لیکن میں ابھی ادھر نہیں جا رہا ہوں. آپ جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھیے کہ ملک شام اور وغیرہ سے گھومتے گھماتے مسجد اقصی کی طرف لے جایا گیا اور وہاں پر نبیوں کی امامت کروائی گئی. گویا اللہ کے نبی کو لانے کے لیے فرشتوں کا سردار، سواریوں میں بہترین سواری اور نماز پڑھانے کے لیے سبھی نبیوں کی روحیں جمع ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے عہدے سے سرفراز کروایا گیا، یا تو پہلے نماز پڑھائی یا آنے کے بعد میں، لیکن بہر صورت آپ تمام نبیوں کی امامت کرا رہے ہیں. پھر جب اوپر کی طرف اٹھتے ہیں پہلے آسمان پر ویلکم، دوسرے آسمان پر ویلکم، تیسرے پر ویلکم، چوتھے پر ویلکم، پانچویں پر، چھٹے پر، ہر جگہ استقبال ہوتا ہے. اور استقبال ہونے کے بعد ایک مقام آتا ہے، حضرت جبرائیل بھی کہہ دیتے ہیں اب آپ اکیلے جاؤ، اس لیے کہ محب اور محبوب کا معاملہ رہے گا، اب ہم بیچ والوں کا بھی کوئی کام نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر کی طرف جاتے ہیں، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منظر کشی جو فرماتے ہیں والنجمی میں طبیعت پھڑپڑا جاتی ہے اس واقعے کو جب قرآن بولتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں. دونوں کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے. اور جب اتنا بڑا سفر کرایا گیا تو گفٹ اور ہدیہ بھی تو بڑا دیا جائے گا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کا سفر ہوا آپ نے اس جگہ پر بھی مجھے اور آپ کو فراموش نہیں کیا. نہیں فراموش کر کے وہاں جب ہم کو یاد کیا تو چونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ پہلے بھی کسی کو معراج نہ ہوئی ہے اور آئندہ بھی نہیں ہونے والی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو صرف تمہارا ہی خاصہ ہے کہ تم کو معراج کا سفر ہم نے کرایا، کسی کو ہونے والا تو نہیں ہے. لیکن اب چونکہ تم اپنی امت کو یاد کرتے ہو تو یاد رکھو جیسے تم جب پریشان ہو چکے، تم کو بہت ستایا گیا، بہت مظلوم بنایا گیا، تو ہم نے تمہاری راحت، اطمینان اور تسلی کے لیے معراج کا سفر کروا کر اپنے پاس بلا کر تمہارے لیے تسلی کا سامان مہیا کیا. تمہاری امت بھی جب جب پریشان ہو جائے، تمہاری امت بھی جب جب مظلوم ہو جائے، تمہاری امت کو بھی جب کوئی راستہ آگے نظر نہ آئے تو میں ایک تحفہ دیتا ہوں. وہ تحفہ جب تمہاری امت اپنا لے گی تو جیسے تم کو ہم نے یہاں بلا کر تسلی کا سامان مہیا کرا دیا ہے، جب تمہاری امت سرزمین پر اس کو اپنا لے گی فرشتے آ کر ان کی بلائیں لیں گے، فرشتے آ کر ان کو گلے لگا کر اطمینان کی بشرا سارا اور خوشخبریاں سنائیں گے، اور فرشتے ان کے لیے راحت اور اطمینان کے مجدے سنائیں گے. کہا کیا ہے وہ؟ تو کہا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جب کبھی مومن پریشان ہو جائے، اس کو کوئی راستہ نہ سوجے، اس کو ہمیشہ اپنے آپ کی مظلومیت نظر آئے، سیاسی اعتبار سے پچھڑا ہوا نظر آنے لگے اور اس کے سامنے اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو کم از کم اتنا تو ہر آدمی کر سکتا ہے کہ اپنے آپ کو 2 رکعت نفل پڑھا کر اللہ کے حضور پیش کر کے کہہ دے اللہ تو اپنی سنت کے ساتھ اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی جلدی فرما دے اور ہماری مظلومیت کو دور فرما دے، ہمارے لیے تسلی کا کوئی سامان فرما دے. ہمارے بہت بڑے ولی اور کتب ایک جملہ کہا کرتے ہیں، بہت مدت ہو گئی مسلمانوں کے باب میں کوئی خوشخبری نہیں آتی ہے، کوئی اچھی خبر آتی نہیں ہے. ہمیشہ روزانہ صبح میں مسلمانوں کی مظلومیت بھری بھری آوازیں آتی ہے، اللہ اب تو کوئی خوشخبری مسلمانوں کے باب میں سنا دے. اگر ہم بھی ایسی دعا کریں گے تو کیا ہوگا پھر معلوم ہے؟ پھر یہ ہوگا کہ ہماری نماز ہمارا دماغ کھولے گی، سیاست میں سوجھ بوجھ پیدا ہوگی، اور سیاست میں سوجھ بوجھ پیدا ہونے کے نتیجے میں ہم اپنے اور پرائے کے درمیان فرق کرنا سیکھ جائیں گے، لوگوں کے درمیان اپنا وجود تسلیم کرائیں گے. اور ایک موقع پھر ایسا آ جائے گا کہ دلتوں نے اپنے وجود کو ابھی بھی اتنا باقی رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی پارٹی ان کا ساتھ لیے بغیر اپنے آپ کو کامیاب نہیں کر سکتی، ایسا مان رہی ہے. لیکن مسلمانوں کا حال کیسا کر دیا ہے آپ کے سامنے.
لیکن ابھی بھی کچھ گیا نہیں ہے. ابھی بھی ہم اپنے وجود کو منوا سکتے ہیں، لیکن منوانے کے لیے وہی بات ہمارے بڑوں نے جو تاریخ بنائی ہے اس تاریخ کو پڑھ کر پھر ہم تاریخ بنانا شروع کریں تو انشاءاللہ العزیز وہی دوبارہ غلبے کے ایام ضرور آ جائیں گے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت نہیں ہے. مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت نہیں ہے. ناکامیوں پر اشک بہانا مجھے نہیں آتا ہے. کیوں؟ میں امت محمدیہ کا فرد ہوں. اس نے کبھی دنیا کے تمام دیکھیے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، ساری دنیا مل کر ڈرا رہی ہے صحابہ اور مسلمانوں کو کیا ہوا تمہاری عیبت سے، لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایمان مضبوط ہو رہا ہے اور ہم مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم مایوس ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ایمان کی معیار اور ہماری ایمان کی سطح کا اس کو مضبوط کر لیں اور پھر یہ دنیا کے جھمیلے آ کر ہم کو ادھر ادھر ڈرانے کی کوشش کریں تو یہ صاف لفظوں میں جواب دے دے، اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، اے وقت مجھ کو کھوکھلی دیوار مت سمجھ، صدیوں سے زلزلوں کے مقابل رہا ہوں میں. یہ زلزلے، یہ ہواؤں کے طوفان، یہ موجوں کے تھپیڑے مسلمان کو کچھ نہیں کر سکتے. یہ قوم تو وہ ہے جس نے باقاعدہ سمندروں میں گھوڑے دوڑا دیے اور دست یعنی جنگلوں کو خالی کرا دیا ہے. کیا وہ خدا کی طاقت اور قوت آج نہیں ہے؟ کیا خدا کی وہ قوت آج نہیں ہے؟ ہم نے اپنے دعوت کے مشن کی کارگزاریوں میں سنا ہے، کئی مرتبہ سنا ہے کہ گویا کہ جو اسٹو آتا ہے اس کا کیروسین ختم ہو گیا تھا اور پھر راستہ کوئی نہیں تھا کہ کیروسین ڈالا جائے مگر امیر صاحب اور دوسرے لوگ 2 رکعت پڑھنا شروع کرتے اور پھر اس کو مارا جاتا تو خدا تبارک و تعالیٰ اس اسٹو کو پھر سے جلا دیتے. تو وہ طاقت اور قوت آج بھی رب کی ہے، آئندہ بھی ہے. لہذا ہم اپنے آپ کو تھوڑا مضبوط کر لیں، اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، مایوسی سے نکل جائیں اور ہمارا جو معراج نماز میں چھپا ہوا ہے اس کو ہم پابندی سے ادا کریں. فجر کی نماز کے وقت سے اپنی بیٹری کو ریچارج کرنا شروع کریں. ظہر میں کریں، عصر میں کریں، مغرب میں کریں، عشاء میں کریں تو یہ روحانی ہماری بیٹری چارج ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا اور ہمارے ٹاور اور کنیکشن اچھی طرح رب سے جڑے ہوئے رہیں گے. تو کوشش کریں گے بھائی اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تقوی کے جو 3 درجات معلوم کیے اس میں سے اعلیٰ درجے کا تقوی مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. امت کی جو نیا ڈوب رہی ہے اللہ کرے امت کے بڑے بوڑھے لوگ اور نوجوان لوگ دونوں مل کر شانہ بشانہ اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر امت کی ڈوبتی ہوئی نیا کو بچانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کوشش کو اور کسی بھی محنت کو رائے گا اور بیکار نہیں کرتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اور میں پھر سے اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا کہ آپ اپنے آپ کو موبائل سے دور رکھیں، ضرورت کے بقدر استعمال کریں ورنہ اس سے دور رکھیں اپنے آپ کو. یہ جو عمر رسیدہ لوگ تھوڑے بہت ہیں وہ جانتے ہیں ایک زمانہ تھا کہ کچھ نہ کچھ درجے میں ہم لوگ گلی ڈنڈا اور اللہ جانے کرکٹ کھیلتے تھے اور والی بال کھیلتے تھے اور کیا کیا کھیلا کرتے تھے جس سے ہمارے بدن کی ورزش ہوتی رہتی تھی اور بدن مضبوط رہتا تھا. اب تو دیکھتے ہیں تو جس کو بھی دیکھو وہ موبائل میں اس طرح لگا ہوا ہے کہ اس کی آنکھیں بھی اندر، اس کے گال بھی پیچھے ہوئے اور اس کی زبان بھی لڑکھڑاتی ہوئی اور اس کے اندر سے تمام اندرونی طاقت اور قوت ختم ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں جو PUBG اور اللہ جانے کیا کیا گیم آج کل نکلی ہے ہمارا نوجوان اسی میں لگا ہوا ہے. اور اسے یہ قوم تو تلواروں سے کھیلنے والی، یہ قوم تو تیروں سے کھیلنے والی، یہ قوم تو عصا اور لاٹھیوں سے کھیلنے والی قوم ہے. اسے کیا ہو گیا ہے کہ اسکرین ٹچ یہ جو موبائل آ گئے ہیں اسی کے ساتھ کھیل کر اپنی طاقت اور اپنی رہنائی اور اپنی قوت کو ضائع کر رہی ہے. اس لیے نوجوانوں یہ بہت بڑا ایک پلان ہے تمہاری اور میری جوانی کو کمزور کرنے کا. اس لیے ہم اس طرح کی گیم سے اور اس طرح کی گویا کہ لہو و لعب والی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی راتوں کو پاک بنائیں، اپنے دین کو بالکل اچھا اور طیب بنائیں. انشاءاللہ العزیز سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اور خاص کر کے رات کو سونے سے پہلے مسلمان کی عادت تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ توبہ کر کے رب کو راضی کر کے سوتا ہے. اس کی جگہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گناہوں کے کام کر کے سوتے ہیں. میرے دوستو اگر اسی رات میری اور آپ کی اللہ نہ کرے موت آ جائے تو کیا حشر ہوگا. اس لیے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنے آپ کو سنائیں اور فجر کی نماز ہی سے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اٹھائیں اور جگائیں. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا از جملہ جہاں
آمین بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات و حسنات سے مبدل فرما. مولا کریم گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں ایمان سے محروم نہ فرما، ہدایت سے محروم نہ فرما، مغفرت سے محروم نہ فرما، عزتوں سے محروم نہ فرما، علم و عمل سے محروم نہ فرما، رزق حلال سے محروم نہ فرما. اے مولا کریم گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں مرتے وقت کلیمے سے محروم نہ فرما. اے اللہ ہم سب کو کلیمے والی زندگی عطا فرما، کلیمے کو بلند کرنے والی زندگی عطا فرما، کلیمے کو غالب کرنے والی زندگی عطا فرما. اور جب موت آئے تو کلیمے والی موت عطا فرما. اور قبر میں جب سوال جواب ہوں، منکر نکیر سامنے ہوں، اللہ تیرا اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو جائیں، اس طرح کے فیصلے فرما دے مولا. اللہ تمہارا دیدار ہو جائے اور تمہارے نبی کا دیدار ہو جائے، اس طرح کا فیصلہ فرما دے. ہم سب کی بگڑی تقدیر کو سنوار دے مولا. یہ رجب کا مہینہ امت کے لیے انقلاب اور بہت اچھی تبدیلی کا مہینہ ہے. اللہ ہم سے بھیک مانگتے ہیں اپنی سنت اور قدرت دونوں کا ایک ساتھ مظاہرہ فرماتے ہوئے امت کی بگڑی تقدیر کو سنوار دے مولا. امت کو معراج عطا فرما، امت کی عظمت رفتہ لوٹا دے مولا. اے اللہ امت کی عزت جو کھو چکی ہے امت اس کو واپس کر دے مولا. مومن کا غلبہ عطا فرما، ہم سب کو یقین کا پاور عطا فرما، عمل کی طاقت اور قوت عطا فرما، عبادتوں کا نور عطا فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، اخلاق کی روحانی طاقت عطا فرما. اے مولا کریم تیرے حضور پیش کیے جا سکے اس طرح کے اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس شیر پورا کی سرزمین کو قبول فرما. اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کو قبول فرما. ہر طرح کی مصیبت پریشانیوں سے اے اللہ اس بستی کے مرد اور عورت تمام کی حفاظت فرما. تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بسے ہوئے ہیں اے مولا کریم مسلمانوں کی ایمان کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، دکانوں کی، مکانوں کی اور تمام چیزوں کی حفاظت فرما دے مولا. تمام چیزوں کی حفاظت فرما دے مولا. بہت مدت ہو چکی مسلمان کے باب میں کوئی خوشخبری نہیں آ رہی ہے مولا کریم. ہم جانتے ہیں یہ ہماری بدعملی ہی کا نتیجہ ہے، لیکن اللہ اے اللہ ہم نہ تیرے عذاب کو سہار سکتے ہیں، اے اللہ نہ تیرے امتحان کو برداشت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما کر اس امت کے حق میں خوشخبریوں کی بارش فرما دے مولا، رحمتوں کی بارش فرما دے مولا. ہر جہت سے مسلمانوں کی اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی مکمل حفاظت فرما، مکمل ہدایت عطا فرما، مکمل رہبری فرما. نیوزی لینڈ میں شہید ہونے والے ایک ایک مسلمان کے ایک ایک خون کے قطرے کے بدلے میں نیوزی لینڈ کے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، اسلام کی دولت سے مالا مال فرما. اللہ اسلام کو بدنام کرنے کی جتنی بھی کوششیں لوگ کرتے ہیں ہمارا دل تو مطمئن ہے، اس لیے کہ تیرے کلام میں تو نے خود فرمایا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. جب اللہ تو اپنے نور کو پورائی کرنے والا ہے تو ہم تو اطمینان میں ہیں کہ اسلام کا تو بال بیٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے. لیکن اللہ مسلمانوں کی حالت خستہ ہو رہی ہے، مسلمان پریشان ہیں. اسلام کا تو کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے لیکن مسلمان بہت پریشان ہیں. اللہ مسلمانوں کی بھی تو حفاظت فرما دے مولا، مسلمانوں کی عزتوں کی بھی حفاظت فرما دے مولا، مسلمان کی بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرما دے مولا. اس مجمع میں جتنے لوگ جس طرح سے پریشان بیٹھے ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، مراکز کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما. یہ اللہ جتنی بھی جماعتیں آپس میں منتشر ہو چکی ہے، جتنی بھی جمعیتیں آپس میں منتشر ہو چکی ہیں، جتنے بھی گروہ آپس میں منتشر ہو چکے ہیں تمام کو تیرے کلیمے کے جھنڈے کے نیچے ایک پلیٹ فارم پر جمع فرما دے مولا. اتحاد فکر عطا فرما، اتحاد فکر عطا فرما، اتحاد فکر عطا فرما. اے مولا کریم ہم سب کا ٹارگیٹ اسلام کی بلندی ہو، اسی پر ہم سب کو ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہوئے اکرام کرتے ہوئے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک میں کچھ دنوں کے بعد الیکشن ہونے جا رہا ہے. ہم اپنی سوچ کے مطابق کسی کو ظالم تو کسی کو اپنے لیے اچھا سمجھ لیتے ہیں. تیری نظر میں ہمارے لیے کون بہتر ہے تو ہی جانتا ہے. بھلا ہمارے حق میں اور اس ملک اور اس وطن کے حق میں جو بہتر ہو اس کو جیت عطا فرما، جو بہتر ہو اس کو جیت عطا فرما. بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اور کہیں ایسا بھی دیکھا ہے عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. اس
لیے اللہ ہماری سوچ کے مطابق فیصلہ نہ فرما، بلکہ اپنی حکمت کے مطابق ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے جو بہتر وہ فیصلہ فرما کر تیرے فیصلے پر راضی ہونے کے لیے ہمارے دل و دماغ کو حاملہ فرما دے مولا، ہم کو تیار فرما دے مولا، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کی روزی کا انتظام فرما دے، جو بے گھر ہیں ان کو ذاتی مکان عطا فرما، اور اللہ جو ملازمت کرتے ہیں ان کو ذاتی تجارت عطا فرما، کرائے کے مکانوں میں رہ کر زندگیاں گزارنے والوں کو کرائے کی ذلت سے بچا کر ذاتی مکان عطا فرما۔ یا اللہ اس مجمع میں بہت سے ماں باپ ایسے بھی ہوں گے جن کی لڑکیاں اور لڑکے کنوارے ہوں گے مولا، اللہ لڑکیاں اور لڑکے کنوارے ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو کیا درد ہوتا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ مولا کریم ماں باپ کے اس درد کو دور فرما کر ان کے لیے خوبصورت اور خوبصورت جوڑے کا انتظام فرما دے مولا۔ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جن کا حق ہے متوقع ہیں، سب کی سبھی جائز تمنا اور مرادوں کو پوری فرما دے۔ اس مجمع میں جو بھی اپنے دل میں جو جذبات اور جو امیدیں لے کر بیٹھے ہیں اس سے بہتر ان کو عطا فرما، اس سے بہتر ان کو عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کو غالب فرماتے ہوئے خلافت کا نظام پوری دنیا میں عام فرما دے، اور اس کو عام کرنے میں ہمارا کوئی بھی حصہ لگ جائے اس طرح کا عافیت کے ساتھ فیصلہ فرما۔ یہ اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین میں مرنا نصیب فرما، حرمین شریفین ہی سے دوبارہ یہ اللہ ہم کو اٹھنا نصیب فرما اپنی قبروں سے، اور تیرے حضور میدان محشر میں تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیشی ہو، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور تیرے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم برحمتك يا رب۔